کہا کرتے تھے کہ غصے میں اور تکلیف میں اس دن ریئیکشن نہ دو. صحیح. تو میں سوچتا ویسے بھی بندہ جو ہے اس وقت بڑی ایک عجیب اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے، اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے دماغ پہ جو کنٹرول ہے وہ ایموشنز کا زیادہ ہوتا ہے، اور جو عقل ہوتی ہے یا جو لاجک ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے بہت پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. صحیح. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ میں بہت یقین جانو، میں آج آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی سن. اوکے. اس کو 10 سال سے قید سزا ملی ہے، تو مجھے ایک چیز پہلی ذہن میں آئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت کو جو سزا سنانے والے تھے ان کے نزدیک اس کی شخصیت کے اندر کوئی ایک جان تھی، اور اس کے مطابق دی ہے. تو پہلی بات خوش ہے کہ میرے 2 بیٹے نے، بعد میں ڈسکس کرتے ہیں دا رائٹ ریزن اور رانگ ریزن، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے کو سزا ملی ہے، ایک شان ملی ہے. دوسری بات ہے وہ ایک ڈارک ہیومر ہے، اس کی مجھے خوشی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ ریاست پاکستان کو میرے بیٹے کو سزا دینے کے لیے ایک سفید جھوٹ بولنا پڑا ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی. کوئی مجھ سے آج تک 70 سال سے یہ لوگ کوئی جتنا جو پاکستان کے اندر اس طرح کے کاروبار میں ملوث ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، نہ انہوں نے نیا کوئی منتر جو ہے اس میں جو استعمال کیا یا ایجاد کیا. یہ پورے تسلسل 70 سال سے سٹوری ہے. اب بتائیں گے جی، مجھے بتائیں گے ایک بات ہے، افسوس مجھے یہ ہوا ہے کہ پہلے دن جس دن 9/11 ہوا، تو میں تو خیر مجھے بعد میں پتہ چلا، مجھے فکر ہوئی کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہے. مجھے جب پتہ چلا کہ جی وہاں پہ اچانک مجھے سب سے پہلے مجھے کلپ آیا جس میں حسان خان صاحب کو دکھایا گیا، ایک فوٹو کلپ تھا، ایک پک تھی کہ جس میں وہ فتوی اٹھائے کھڑا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار اتنا احمق آدمی ہے، 4 ڈگری ہے، بیرسٹر ہے، LLM ہے، ٹھیک ہے جوان ہے، ایموشنل ہے، ٹھیک ہے کہ مامے کے جو ہے نا سحر کے اندر مبتلا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑا اس کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے اور سارے نوجوانوں کی طرح، اور اس کا تو اکلوتا ماموں ہے. ہی ہیڈ مے بی 2 ڈزن ریزن کو ہے نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ تو 5000 کر رہے تھے، اور اس کی سزا جو بنتی ہے وہ دیں. میں تو اپنے کالم میں لکھتا رہا ہوں کہ جو سزا بنتی ہے دیں، خدا کے واسطے جھوٹ نہ بولیں. افسوس مجھے یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کو ایک سزا کے لیے کتنا جھوٹ بولنا پڑا. پھر 4-5 دن پہلے جب سزائیں سنائی گئی تو بچوں کو، تو مجھے نہیں پتا کس کا کیا قصور ہے، کچھ کے بارے میں مجھے پتا تھا. اور میں آج بھی مجھے ایک اور بات میں کمنٹ دوں گا، آپ کو بڑی حیران ہوگی جو آپ کے پروگرام میں ہائی لائٹ کروں گا، کہ کچھ ایسے بچوں کو سزائیں نہیں ملی یا 2 سال ملی چونکہ 1.5 سال کاٹ چکے ہیں اور رہا ہو جائیں گے، جن کے بارے میں حتمی رائے ہے کہ وہ اندر تھے اور جلاؤ گھراؤں میں تھے. کیوں نہیں ملی؟ یہ میرا ایشو نہیں ہے، یہ جانے. تو اس کو جب ہوا تو میں نے کہا حسان مجھے ایگزیکٹلی بتاؤ کہ تم نے جو کچھ کیا ہے میں اس کو تم اسی طرح ہینڈل کروں. جب انہوں نے بتایا کہ اس نے تقریر میں صرف یہ کہا ہے، بلکہ میری تقریر جب پوری سنے تو میرے اوپر میں نے ان کو یہی بار کہا ہے کہ جی آپ آ جاؤ، نکل آؤ، کوئی بند اندر نہ جائے، باہر نکلو، کیونکہ کیوں سا. اور یہ رات کو پہنچا ہوئے ہیں واقعہ. یہ تو آپ نے دیکھو کورٹ کمانڈ گھر کو کب لگی ہوئی ہے، سورج چمکنا سر پہ ہے. انسان کی تقریر کیا ہے، رات کو ہے. تو انہوں نے جو بندوں کے بیانات کلپ لگائے نا، جو اس کے اوپر جو جنہوں نے بتایا کہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں، جو 5-6 دن پہلے جن کو دی گئی تھی، تو 2 کلپ. اب دیکھو آپ کیا لوگوں کی انٹیلیجنس کو چیک کر رہے ہو؟ پہلے لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. اس سے زیادہ کیا فیئر ٹرائل ہوگا کہ 2 سال ٹرائل چلا ہے، جھوٹ، غلط. 1.5 سال ان کی قید میں ہوئے، ٹرائل ان کا ہر ایک 2 دن ہوئے، دسمبر 2023 اور جنوری 2024 میں ٹرائل مکمل ہو گیا. اب جس بندے نے